آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ کم ظرف دوست کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ذرا سی تلخ کلامی کے بعد آپ کے عیب لوگوں کو گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو بڑی محفل میں شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں اور پھر تنہائی میں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ ناظرین، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اپنے راز اپنے تک رکھو اور خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم رہتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے تو بھی نہیں رکھ پاتی۔ نمبر 2، بے وقوف دوست کو اپنا کوئی بھی راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول دے گا۔ نمبر 3، کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو، ایسے شخص کو کبھی اپنا راز نہ بتانا، کیونکہ وہ جہاں بھی بیٹھے گا تو دوسروں کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی غیبت کرے گا، جو تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ فرماتے ہیں، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے، بینک بیلنس یا بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ جب آپ ناخوش، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی ہو جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے، نہ اندر کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ ناظرین، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ اگر کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چونک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اگر تم بادشاہ بھی ہو تب بھی اپنے والدین کی تعظیم کی خاطر کھڑے ہو جاؤ۔ پہاڑ کی چوٹی سے دھند اور ایک بہادر کے سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، زندگی کی تلخیوں کو چائے کی چسکیوں کے ساتھ ختم کریں، اور اگر پھر بھی سکون نہ آئے تو اس خالی کپ کو دیکھیں۔ جس طرح اس کپ میں دوبارہ چائے بھرنے کی گنجائش ہے، اسی طرح آپ کے اندر بھی زندگی اور خوشی بھرنے کی گنجائش باقی ہے۔ اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیں۔
آپ خوش ہیں یا ناخوش، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں۔ ناظرین، عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے نیک عورت کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ ناظرین، جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ الحمد کی تلاوت کرے۔ حیوان تب خطرناک ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے، اور انسان تب خطرناک ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ ناظرین، اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی میں تکلیف اسی کو آتی ہے جو ذمہ داری اٹھانے کو تیار رہتے ہیں۔ ذمہ داری لینے والے بھی ہارتے نہیں، یا تو جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں۔ ناظرین، زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا ہے کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کر دی ہے۔ 2 ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں، اب ایک رب کا اور ایک ماں کا۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، اسے چاہیے کہ 12 دن تک سورہ کاف کو بعد نماز عشاء پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی روزی میں فراغی کا سبب بن جائے گا۔ ناظرین، جو آپ کے پاس ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کرو۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہو، یہ شخصیت کو تاریخی میں دفن کر دیتی ہے۔ کسی کو معاف کر دینے سے جو سکون ملتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی پریشانیوں اور بے سکونی کا سبب دنیاوی خواہشات کی زیادتی ہوتی ہے۔